أعوذ بالله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى أقرأ بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الدين عند الله الإسلام۔ احباب گرامی قدر اور قابل صد احترام خواتین اسلام، اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی خاص توفیق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں ہم جمع ہیں اور مقصد اللہ رب العزت کے دین کو سیکھنا ہے۔ یقیناً اس سے زیادہ بابرکت مقصد دنیا میں اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ قبل اس کے کہ ہم اپنی کتاب کی طرف اور کتاب کے مصنف شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے مختصر تعارف کی طرف بڑھیں، آپ کو ایک نوید سنانا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کا مصداق بنا دے۔ آپ احباب اور خواتین اپنی مصروفیات ترک کر کے جس مقصد سے یہاں جمع ہوئے ہیں، یقیناً اس میں کوئی گھاٹا نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو میری مراد ہے صحیح مسلم میں یہ موجود ہے، اگرچہ اس سے پہلے بھی کچھ اور الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے، لیکن میں وہ الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو انسان کسی رستے پر چلتا ہے اور اس رستے پر نکلنا صرف اور صرف
اس لیے ہوتا ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے، اللہ رب العزت اس کی اس نیت کی وجہ سے اس کے اس عمل کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے اس کے لیے جنت کا رستہ آسان کر دیتا ہے۔ اور مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ۔ فرمایا کہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں کچھ لوگ بیٹھ کر اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کا درس لیتے اور دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ اللہ کی کتاب کی تلاوت سے مراد ایک تو قرات ہے، قرات کے ساتھ ساتھ اس کے معانی اور مفاہیم سمجھنا تاکہ اس کے اوپر عمل کیا جا سکے، یہ بھی اس کے اندر شامل ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ وہ اس کا درس لیتے اور دیتے ہیں، ایک دوسرے کو سکھاتے ہیں، سیکھتے ہیں۔ تو ایسی مجلس اللہ رب العزت کے ہاں کس قدر مقام اور شان رکھتی ہے کہ اس مجلس کو فرشتے ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت ان کے اوپر ڈیرا ڈال لیتی ہے اور ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے۔ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ سبحانہ و تعالی اپنی مجلس میں ان لوگوں کا ذکر فرماتا ہے، یعنی فرشتوں کے ہاں ان لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے، مَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ، جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے ڈال دیا ہو اس کا نسب اس کو آگے نہیں لا سکتا۔ کوئی انسان اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے والا ہو تو ان کے کام تو ان کے ساتھ تھے، اس کا عمل کیا ہے یہ دیکھنا ہوگا۔ اگر اس کا حسب و نسب خواہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر اس کا عمل اچھا نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں وہ انسان کوئی مقام نہیں پا سکتا۔ اب یہاں عمل کی بات کی گئی، کس سیاق میں؟ سیکھنے سکھانے کے سیاق میں، حصول علم کے سیاق میں۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عمل جو اللہ کے ہاں شرف قبولیت پاتا ہے یہ وہ عمل ہوتا ہے جو علم کی بنیاد پر ہو۔ بغیر علم کے عمل درست نہیں ہے۔ جس طرح ہم کہتے ہیں جس انسان کے پاس علم ہو اور وہ اس کے اوپر عمل نہ کرتا ہو، ہم اس کو کوستے ہیں کہ تیرے علم نے تجھے کیا سکھایا ہے، علم ہونے کے باوجود تو اس پر عمل پیرا نہیں ہے۔ میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جو انسان علم رکھتے ہوئے عمل نہ کرے، ممکن ہے اس کے پاس کوئی عذر موجود ہو، اور بعض ایسے اعذار بھی ہیں جن کو شریعت نے قبول کیا ہے کہ اس انسان کے پاس علم تو ہے لیکن عمل نہیں کر پا رہا، اور اگر اس کے پاس شرعی عذر نہ بھی ہو، اس کا بے عمل ہونا اس کو معصیت کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اس کو اس بات کا احساس ضرور ہوتا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے یا بے عملی کی ہے یا بد عملی کی ہے، بہر صورت اس کو اس بات کا احساس ہے، اور جب اس کو علم ہے تو اللہ رب العزت اگر اس کو توفیق دے دے تو اس بات کا امکان موجود ہے کہ وہ اپنی اس غلطی سے توبہ کر لے گا۔ لیکن اس کے مقابلے میں وہ انسان جس کا عمل تو ہے لیکن پیچھے علم نہیں ہے، ایسا انسان پہلے والے انسان سے
بعض ناحیوں سے زیادہ خطرناک حالت میں محسوس ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو شخص عمل تو کرتا ہے لیکن علم حاصل نہیں کرتا، بغیر علم کے عمل کرتا ہے، جو علم رکھتے ہوئے عمل نہیں کرتا، اس کا نتیجہ معصیت کی صورت میں نکلتا ہے، لیکن جو عمل کرتا ہے بغیر علم کے کرتا ہے، اس کا نتیجہ بدعت کی صورت میں نکلتا ہے۔ اور بدعت، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، البدعۃ احب الی ابلیس من المعصیہ لأن المعصیۃ یتاب منها والبدعۃ لا یتاب منها، کہ بدعت ابلیس کو معصیت سے زیادہ محبوب ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ معصیت سے تو لوگ توبہ کرتے ہیں لیکن بدعت سے توبہ نہیں کرتے، کیونکہ بدعت کرنے والا گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے۔ معصیت کرنے والا معصیت کو گناہ سمجھتا ہے۔ جو گناہ کو گناہ سمجھتا ہے ممکن ہے وہ توبہ کر لے، لیکن جو گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، اس کے بارے میں آپ کیسے امید کر سکتے ہیں کہ وہ توبہ کرے گا؟ اس لیے کسی بھی انسان کا عمل وہ بغیر علم کے ہو، وہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت بھی نہیں پا سکتا۔ ایک تو یہ کہ وہ بدعت کی راہ پہ چل نکلتا ہے، جیسے جس نے کچھ سنایا بتایا، بس آنکھیں بند کر کے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیا، فلاں نے یہ وظیفہ بتایا، فلاں نے یہ ورد بتایا، بس ٹھیک ہے۔ اس بات کو جاننے کی کوشش نہیں کی کہ اس بات کی یا اس عمل کی ہمارے دین میں کیا حیثیت ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ نیکی سمجھ کے وہ سارے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو محبت کی آڑ میں، عشق کی آڑ میں بدعات کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کے عمل بہت زیادہ آپ کو نظر آئیں گے، لیکن چونکہ وہ بغیر علم کے ہوتے ہیں تو وہ اللہ کے ہاں شرف قبولیت نہیں پاتے۔ اور عمل کے لیے علم اس لیے بھی ضروری ہے کہ عمل کے اللہ کے ہاں شرف قبولیت پانے کی 2 شرطیں ہیں۔ امید ہے کہ ماشاءاللہ سب کو وہ 2 شرطیں پتہ ہوں گی۔ کیوں جی، کوئی بتائیں گے؟ عمل اللہ کے ہاں کن 2 شرائط کی بنا پہ شرف قبولیت پاتا ہے؟ خالصتاً اللہ کے لیے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ بارک اللہ فی علمک۔ اب دیکھیے، انسان کی نیت بھی بغیر علم کے صحیح نہیں ہو سکتی، اور انسان کا عمل سنت کے مطابق بھی بغیر علم کے نہیں ہو سکتا۔ یہ دونوں چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں۔ پہلی چیز یعنی نیت، وہ ہمیں صحیح عقیدے کے ساتھ حاصل ہوتی ہے، اور سنت کے مطابق عمل کا ہونا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا علم حاصل کرنے کے بعد انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جس انسان کو اس کے عمل نے پیچھے کر دیا ہو، اس کا نسب اس کو آگے نہیں لا سکتا، اس سے ہمیں عمل کے ساتھ ساتھ علم کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس حدیث کا مصداق بنائے، ہماری اس مجلس کو بابرکت بنا دے، اور خیر کثیر کے حصول کا باعث بنا دے، دنیا اور آخرت کی بھلائی کا باعث بنا دے، ہدایت کا باعث بنا دے، اور آخرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں والی جنت میں داخلے کا باعث بنا دے۔ کتاب جو ہمارے زیر قرات رہے گی انشاءاللہ الرحمن، اس کتاب کا نام فضل الاسلام ہے۔ کتاب کا نام آپ کے سامنے ہے، کتابیں آپ کے ہاتھ میں ہیں، اور اس کتاب کے جو مصنف ہیں ان کا نام بھی کتاب کے سر ورق پر ہی کندہ ہے، جو ہے وہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ۔ محمد ان کا نام ہے اور ان کے والد گرامی کا نام عبد الوہاب ہے۔
شیخ الاسلام رحمہ اللہ سن 1115 ہجری میں پیدا ہوئے، سن 1115 ہجری میں پیدا ہوئے، اور اب کون سا سن چل رہا ہے؟ 1444۔ مجھے لگا شاید کوئی کہے گا 2022۔ سن ہجری کی بات ہوئی ہے نا، تو ہجری میں جب پوچھا جائے گا تو پھر آپ کو ہجری بتانا ہوگا۔ تو شیخ الاسلام 1115 ہجری میں پیدا ہوئے اور اب ہم 1444 ہجری میں موجود ہیں، گویا کہ کم و بیش 250-300 سال پہلے کی بات ہے۔ اور شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی وفات سن 1206 ہجری میں ہوئی۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت نعمتوں سے نوازا، اور سب سے بڑی نعمت توحید کی نعمت ہے۔ اللہ رب العزت جس کو عطا فرما دے، اور نہ صرف یہ کہ اس کو عطا فرمائے بلکہ وہ خلق کثیر کے لیے توحید پر آنے کا باعث بن جائے، آپ اور میں شمار نہیں کر سکتے کہ اس انسان کے خزانے میں کتنا کچھ جمع ہو چکا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ ہر مصلح کی طرح شیخ الاسلام رحمہ اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابیاں بھی عطا فرمائیں، اور اس راہ پر چلتے ہوئے ان کو آزمائشوں اور ابتلاؤں کا سامنا بھی ہوا، اور بیگانے ہی نہیں بلکہ بہت سے ایسے لوگ جو علماء کی صف میں سمجھے جاتے تھے وہ بھی شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے مخالف ہو گئے۔ یہ بالکل ایسے ہی جیسے آج کے دور میں بھی جو لوگ خالص توحید پر چل رہے ہوں، خالص سنت کا درس دے رہے ہوں، لوگ ان کو مختلف طرق سے ستانے کی، اذیتیں دینے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں میں ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آج آپ کو بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو اولیاء اللہ کا گستاخ کہیں گے، اور یہ بہت بڑی کردار کشی ہے، کسی انسان کو اللہ کے ولیوں کا گستاخ کہہ دیا جائے۔ یہ تو سیدھی سیدھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ والی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ حدیث قدسی ہے کہ فرمایا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے، میں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ تو کسی کو یہ کہنا کہ یہ ولیوں کا گستاخ ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے، لیکن کیا اس میں حقیقت ہے؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ کیوں کہا جا رہا ہے ولیوں کا گستاخ؟ وجہ یہ ہے کہ آپ ان اولیاء کا احترام کرتے ہوئے اس میں غلو اور انتہا پسندی کا شکار نہیں ہوتے۔ وہ لوگ انتہا پسندی کا شکار ہیں، وہ لوگ انتہا پسند ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اعتدال پہ رکھا ہوا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اولیاء کا احترام اس لیول پہ جا کے کریں جس پر وہ کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ سیدھا سیدھا اولیاء اللہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والی بات ہے، جو کہ ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے چونکہ آپ ان کے معیار پر پورا نہیں اترتے تو وہ آپ کو گستاخ ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے، بلکہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اگر آپ معبود نہ مانیں اور ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا قرار نہ دیں، تو کیا آپ عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے، بلکہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مان رہے ہیں جو کہ ان کا صحیح معنوں میں مقام اور مرتبہ ہے۔ ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے کنواری مریم کے بطن سے اپنے معجزے کے ساتھ پیدا فرمایا، اور ان کا جو ہے وہ اوپر
زندہ اٹھایا جانا یہ بھی معجزہ ہے، قرب قیامت وہ تشریف لائیں گے، یہ سب باتیں ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مانتے ہیں۔ ان کی ماں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کو اللہ کی نیک بندی مانتے ہیں۔ یہ ہیں وہ حقائق جو کس نے بتائے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ہمیں قرآن مجید نے بتائے ہیں۔ ہم اس کے اوپر رہتے ہیں، اس سے غلو کا شکار نہیں ہوتے۔ اب اس کے بعد اگر ہمیں کوئی یہ کہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کرتے ہیں تو یہ وہ ایسا الزام لگا رہا ہے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ بھی نہیں اولیاء اللہ کے بارے میں بھی جب آپ ان کو ایسے اولیاء یا ایسے لوگ جو ایمان والے ہیں اور تقوی والے ہیں، جو ولی کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی ہے، اس کے اوپر جو پورا اترتے ہیں، آپ ان کا احترام دل میں رکھتے ہیں اور ان کے ساتھ محبت ایمان کی وجہ سے کرتے ہیں، جو کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ کسی بھی بندے سے اگر ہماری محبت ہو تو وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہو، تو پھر آپ جو ہے اولیاء اللہ کے گستاخ نہیں ہیں، خواہ کوئی کہتا ہے تو کہتا رہے۔ تو شیخ الاسلام امام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے بارے میں بھی جو باتیں لوگوں میں پھیلائی گئیں وہ ایسی ہی مینٹیلٹی پر مبنی ہے، ایسی ہی ذہنیت پر مبنی ہے، اور ایسی باتیں ان کے متعلق کرنے والے آپ کو وہ لوگ ملیں گے جن کے عقائد خود درست نہیں ہیں، اور ان کے عقائد پر جب شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی تعلیمات سے زد پڑتی ہے تو وہ چڑچڑا کر وہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں جن سے اللہ رب العزت نے ان کو پاک رکھا۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جیسا کہ میں نے عرض کیا ان کی مدد بھی ہوتی رہی اور ان کو ابتلاؤں کا سامنا بھی ہوا۔ حریملہ سے نکلے اور عیینہ نامی جگہ پر تشریف لے گئے، اور حریملہ سے بھی انہی اذیتوں کی وجہ سے جب ان کا عرصہ حیات تنگ کیا گیا وہاں سے نکلے تو عیینہ کا جو امیر تھا اس کا نام تھا عثمان بن معمر، اس کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، اس نے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا اور وہ اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہوتا رہا۔ اللہ رب العزت نے اس بندے کی ہدایت کی وجہ سے شیخ الاسلام رحمہ اللہ سے بہت سا دین کا کام لیا۔ اس وقت کے حجاز کو اگر پڑھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی جو ہے وہ قبر پرستی عام تھی، شجر پرستی عام تھی، قبروں کے گرد طواف ہو رہے ہیں، قبروں کے اوپر جو ہے وہ قبے بنائے گئے ہیں، مساجد تعمیر کی گئی ہیں، بڑی بڑی بلند و بالا عمارتیں بنائی گئی ہیں، لوگ اپنی حاجات کی حاجت روائی کے لیے اللہ کے در پہ جانے کی بجائے ان قبروں کا رخ کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں عثمان بن معمر کا ہدایت پر آ جانا شیخ الاسلام رحمہ اللہ کی دعوت کے لیے بڑا ہی کارگر ثابت ہوا۔ اس کی حمایت ہی تھی جس کی وجہ سے شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے لوگوں کے اندر توحید کا شعور پیدا کیا، اور اس کی حمایت پا کے بہت سی ایسی قبریں جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ منسوب تھیں اور ان کے اوپر لوگوں نے عمارتیں بنا رکھی تھیں اور وہاں جا کے وہ شرک کرتے تھے۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ صرف دعوت تو دے سکتے تھے، ظاہر ہے یہ عملی اقدام تو نہیں اٹھا سکتے تھے۔ یہ عملی اقدام کون اٹھاتا ہے؟ حکمران اٹھاتا ہے، اور ہمارے لیے بھی اسی میں یہی سبق ہے۔ ہمارا کام علمی کام کرنا ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ جو عملی کام ہے یعنی ایسے کام جن کے ذریعے یہ قبر پرستی ختم ہو اور اس کے اوپر عمل کروانا، یہ حکومتوں کا کام ہے۔ ہمارا کام لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ حکمرانوں کو بھی اس کی توفیق ملے، وہ ہدایت پر آئیں تو جو ہے شرک کا قلع کما ہو۔ تو بہرحال وہ کام جو شیخ الاسلام از خود نہیں کر سکتے تھے، عثمان بن معمر
کو اللہ رب العزت نے ان کے ساتھ لگا دیا، اور اس نے جو ہے وہ عملی طور پہ ان قبوں کو گروایا۔ اور یہ کوئی لوگوں نے اس کو بھی اولیاء کی، صحابہ کی گستاخی سے تعبیر کیا، حالانکہ یہ بالکل وہ کام تھا جو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروایا تھا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شاگرد ابو الحیاج الاسدی سے کروایا تھا، اور ان کو یہ بات فرمائی تھی کہ الا ابعث ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تدع تمثالا الا طمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ۔ اے ابو الحیاج، کیا میں آپ کو اس مہم پہ نہ بھیجوں جس پہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا؟ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تم جاؤ، کوئی مورتی، کوئی بت تمہیں نظر آئے، اس کو طمس کر دو، اس کو مٹا دو، اور کوئی بھی قبر جو اپنے اصل مقام سے اوپر اٹھی ہوئی نظر آئے اس کو اس کے اصل مقام پہ لے جاؤ۔ یہ کام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروایا ہے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں خود اس کے اوپر اقدام کروایا، اور اپنے شاگرد ابو الحیاج الاسدی کو اس کے اوپر بھیجا، اس مہم کے اوپر بھیجا۔ تو شیخ الاسلام رحمہ اللہ نے یہی تو کام کیا تھا، اس میں کوئی کام دین سے ہٹ کے تھا؟ یہ تو حقیقی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح معنوں میں محبت کا تقاضا تھا جو شیخ الاسلام نے پورا کیا، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت کا تقاضا تھا جو شیخ الاسلام نے پورا کیا۔ کیوں جی، محبت تو وہ ہوتی ہے نا کہ جو آپ کو اس کی اطاعت کے اوپر ابھارے جس کے ساتھ آپ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے، ہمارا ایمان نہیں ہے اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ صرف محبت نہ ہو بلکہ مخلوقات میں سے سب سے بڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت نہیں ہے تو ہمارا ایمان نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت ہے لیکن اپنی ماں سے زیادہ نہیں ہے، اپنے باپ سے زیادہ نہیں ہے، کیا وہ مومن ہو سکتا ہے؟ اس کی محبت اس کو مومن بنا سکتی ہے؟ اس کی محبت اس کو مومن نہیں بنا سکتی۔ اللہ کے بعد اگر کسی سے محبت کرنی ہے سب سے بڑھ چڑھ کے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کا دعویٰ کریں لیکن ان کی بات نہ مانیں، ہم سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کا دعویٰ تو کریں لیکن ان کے نقش قدم پر نہ چلیں، تو پھر یہ محبت خالی خولی دعویٰ ہی ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو عثمان بن معمر نے جب شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا ساتھ دیا، اس وقت لوگوں نے اور جو حکمران تھے ان کو ابھارنا شروع کر دیا، اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ عثمان بن معمر جو ہے اس کو راہ راست پہ لے کے آؤ۔ اس وقت احسان نامی ایک جگہ تھی، وہاں کا ایک ظالم حکمران تھا جس کا نام تھا سلیمان بن عریعر۔ سلیمان بن عریعر اس کا نام تھا، اور یہ وہ شخص تھا جس کے اجداد نے سن 1080 ہجری میں عثمانیوں کو نجد سے نکال دیا تھا۔ عثمانیوں کو، خلافت عثمانیہ جو اس وقت قائم تھی، عثمانیوں کو نکالنے والا کون تھا؟ یہ جو احساء کا حاکم تھا یا امیر تھا سلیمان بن عریعر، اس کے اجداد نے نکالا تھا، اور اس کے بعد عثمانیوں نے نجد کا رخ نہیں کیا۔ اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے اوپر یہ الزام بھی غلط ہے کہ انہوں نے خلافت عثمانیہ کو ختم کیا یا اس کو ختم کرنے میں ساتھ دیا۔ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا منہج یہ نہیں تھا کہ حکمرانوں کے خلاف لڑا جائے، حکمرانوں کے خلاف خروج کیا جائے، یہ شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا منہج نہیں تھا۔ تو یہ کام تو آپ یوں سمجھیے کہ سن 1080 ہجری میں یہ واقعہ ہوا، اور شیخ الاسلام کی پیدائش کب ہوئی ہے؟ سن 1115 ہجری میں، گویا کہ کم و بیش 35-36 سال پہلے، ان کی پیدائش سے بھی 35-36 سال پہلے عثمانی وہاں سے نکل چکے تھے، نجد سے نکل چکے تھے، انہوں نے دوبارہ اس وہاں کا رخ بھی نہیں کیا۔ تو یہ جو ظالم حکمران تھا، اب اس نے عثمان بن معمر کو دھمکی دی،
اور کہا کہ یہ جو آپ کے پاس حضرت صاحب ہیں ان کو یہاں سے نکالو، یا ان کو قتل کرو یا ان کو یہاں سے نکالو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر سن لو جو میں تمہاری مدد کرتا ہوں وہ جو ہے وہ امداد کیا کرتا تھا بہت سے علاقوں کے امراء کی، جو ہے وہ حکمرانوں کی، نہ صرف میں امداد تمہاری بند کر دوں گا بلکہ میں اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ تمہارے اوپر چڑھائی بھی کروں گا۔ خیر عثمان بن معمر وہ اس دھمکی کے زیر آ گیا اور اس نے شیخ الاسلام رحمہ اللہ کا ساتھ دینے سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ ان کو وہاں سے نکلنے پر مجبور بھی کر دیا۔ اب یہ جو حاکم احصاء تھا اس نے شیخ الاسلام رحمہ اللہ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف ان کا عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ اب وہ ایک بات جس کے لیے یہ میں نے ساری تمہید باندھی ہے، لوگوں کا بالخصوص علماء سو کا شیخ الاسلام رحمہ اللہ کے ساتھ کس قدر تعصب پر مبنی رویہ تھا، اس ایک جملے سے آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ کسی نے اس وقت کے ایک عالم جو کہ لوگوں میں عالم سمجھے جاتے تھے ان سے یہ کہا کہ آپ وہ ظالم اور بدکار زانی جو حکمران ہے اس کا ساتھ دیں گے آپ ان کے خلاف؟ آپ جو ہے وہ شیخ الاسلام کے خلاف اس کا ساتھ دیں گے؟ اس نے جواب یہ دیا کہ لو ان الذی یحاربکم هو ابلیس لکنا معه، اگر تمہارے خلاف ابلیس بھی کھڑا ہونا تو ہم ابلیس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ یہ تھا تعصب کا عالم۔ اس کے بعد خیر جب وہ عیینہ سے نکلے تو درعیہ میں داخل ہوئے تو وہاں پر وہاں کے جو امیر تھے محمد بن سعود رحمہ اللہ وہ وہاں موجود تھے، اور شیخ الاسلام اپنے ایک شاگرد محمد بن سویلم کے گھر میں سکونت اختیار کیے ہوئے تھے، اور جب محمد بن سعود کی اہلیہ کو شیخ الاسلام کی آمد کا علم ہوا تو اس نے اپنے خاوند کو یہ کہا کہ آپ ان سے ملیے، وہ ایک نیک شخصیت ہیں اور ان کو اپنی طرف سے مکمل حمایت کی یقین دہانی کروائیے۔ تو محمد بن سعود رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، انہوں نے شیخ الاسلام کے ساتھ جو ہے وہ یہ معاہدہ کیا اور اللہ رب العزت نے اس میں برکت ڈالی، اور دونوں نے مل کے پھر اس سرزمین کو شرک سے پاک کیا، اور اس کے ثمرات آج تک ہمیں وہاں دیکھنے کو ملتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ تا قیامت اس کے اثرات موجود رہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم توحید کا علم حاصل کریں، اس کو سیکھیں، اس کو سکھائیں، اور اس کو لوگوں کے اندر شعور بیدار کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کریں۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کی طرف۔ کتاب کا عنوان ہے فضل الاسلام۔ فضل الاسلام، فضل یا فضیلت کہتے ہیں ما یمتاز بہ الشیء، جس سے کوئی چیز ممتاز ہو، دوسری چیزوں سے نمایاں ہو، اپنے کمالات اور خصائص کی بنیاد پہ دوسری چیزوں سے وہ ممیز ہو جائے، اس کو اس چیز کی فضیلت یا اس کا فضل کہتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ فضل الاسلام تو اس کا مطلب اسلام کی فضیلت۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کون سا اسلام ہے جس کی فضیلت ہم پڑھنے والے ہیں، یا جس کی فضیلت مصنف کتاب ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں؟ تو سب سے پہلے اسلام کی تعریف یاد کر لیجئے۔ الاسلام ہوا الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله واتباع نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی شریعتہ۔ اسلام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی توحید کو اپناتے ہوئے اس کی فرما برداری اختیار کرنا۔ سب سے پہلی بات کیا ہے؟
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کو اختیار کرتے ہوئے اس کی فرما برداری اختیار کرنا، کیونکہ تمام انبیاء علیہم السلام کا دین اسلام تھا، اور کوئی نبی ایسے نہیں تھے، کوئی رسول ایسے نہیں تھے جو توحید پر نہ ہو اور انہوں نے توحید کا درس نہ دیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، اور اس رسول کا کہنا کیا تھا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ طاغوت سے مراد کل ما عبد من دون اللہ، ہر وہ جس کی اللہ کے سوا عبادت کی جائے وہ طاغوت کے زمرے میں آتا ہے۔ توحید کا مسئلہ انتہائی اہم ہے، انتہائی دقیق ہے اور انتہائی نازک ہے۔ کتنے لفظ میں نے بولے؟ 3 لفظ بولے۔ انتہائی اہم ہے، اس سے زیادہ اہم مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ یعنی جس مسئلے کے اوپر تمام انبیاء اور رسل متفق ہوں، اس سے زیادہ اہمیت کی بات بھی کوئی ہو سکتی ہے؟ یہاں کسی مسئلے کے اوپر، کسی معاملے کے اوپر ڈاکٹرز کا اتفاق ہو جائے، اس کے اوپر ہم کہتے ہیں ہمیں بات کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، ہماری کیا حیثیت؟ ڈاکٹرز اس بات کو مانتے ہیں، یا کسی بھی فیلڈ کے ماہرین اس کے اوپر اتفاق کر لیں، دوسرے انسان سمجھتے ہیں کہ ہمیں اب یہاں بولنے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ کسی عام طبقے کا اتفاق نہیں ہے، بلکہ ان لوگوں کا اتفاق ہے، اور کسی ایک نے بھی اختلاف نہیں کیا۔ اس کا مطلب بات مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، بات وہی ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے انبیاء اور رسول سے بڑھ کے بھی کوئی قابل شخصیات ہو سکتی ہیں؟ جس مسئلے پر تمام رسل کا اتفاق ہو، وہ مسئلہ کون سا ہے؟ اللہ کیا فرماتا ہے؟ وہ توحید کا مسئلہ ہے، جس پر تمام رسل کا اتفاق تھا۔ اب آپ دیکھیے آج ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اگر ہم کہیں توحید کی بات کریں، کچھ سمجھانا چاہیں، کہا جاتا ہے بھی آپ اختلافی بات نہ کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھئی توحید سے بڑا اتفاقی مسئلہ کوئی نہیں تھا جس کو آپ نے اختلافی مان لیا۔ توحید سے بڑا کوئی اتفاقی مسئلہ نہیں تھا، تمام رسل جس پہ متفق تھے، وہ اختلافی ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب آپ کی عقل جو ہے وہ درست نہیں ہے، آپ کا منہج درست نہیں ہے، آپ راہ راست سے بھٹکے ہوئے ہیں کہ جس بات پہ رسول متفق ہو جائیں پھر اس میں کسی بات کی گنجائش کیسے رہ سکتی ہے؟ اس سے بڑا اتفاقی مسئلہ کوئی نہیں ہے۔ یہ شعور بیدار کرنا ہے ہم نے اپنے اندر اور اپنی عوام کے اندر۔ وہ لوگ بیچارے علم سے نا آشنا ہیں، ان کا قصور ہاں ہے بھی، ہم ان کے قصور کا انکار نہیں کرتے، کیونکہ انہوں نے ہر معاملے میں جو ہے وہ اپنے آپ کو آگے رکھا، دنیا کی کوئی ڈگری نہیں چھوڑی، دنیا کا کوئی علم نہیں چھوڑا، کوئی یونیورسٹی نہیں چھوڑی، کوئی کالج نہیں چھوڑا، کوئی سکول نہیں چھوڑا، مہنگے سے مہنگی تعلیم نہیں چھوڑی، وہاں پہ اپنے خود بھی گئے، اپنے بچوں کو بھی بھیجا، اپنی بچیوں کو بھی بھیجا، لیکن اگر چھوڑا تو توحید کو چھوڑا، دین کے علم کو چھوڑا، تو اس کو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا قصور نہیں ہے؟ ان کا قصور بھی ہے، لیکن ایک دوسرے ناحیے سے ان کا قصور اتنا ہے بھی نہیں۔ تو ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام یہ ہے کہ اس عوام کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ ایسی مجالس جو مساجد میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور فضل و کرم کے ساتھ مرکزی جمعیت اہل حدیث راولپنڈی سٹی کو اللہ رب العزت نے یہ توفیق دی ہے، ان مجالس سے بھرپور استفادہ کیجیے۔ ان مجالس میں آپ بھرپور نہ صرف خود شرکت کیجیے، بلکہ آپ جن جن سے محبت کرتے ہیں اور جن جن لوگوں کو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو میرے ساتھ جنت میں لے جائے، آپ ان کو ضرور یہاں پہ لے آئیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو توحید جیسا اتفاقی مسئلہ کوئی نہیں ہے، اور یہ سب سے اہم مسئلہ اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ کی زندگی بھر کے اعمال کی قبولیت کی اساس توحید پر قائم ہے۔ توحید کے بغیر انسان ابد الآباد جہنم میں رہنے والا ہے۔ یہ کوئی کسی شیخ الحدیث کا فتویٰ نہیں ہے، کسی فقیہ کا فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے۔
انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس پر اللہ فرماتا ہے کہ جنت حرام کر دی ہے، اللہ نے اس کے اوپر جنت حرام کر دی ہے، اس کا مطلب وہ کبھی اس میں داخل نہیں ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ پھر کیا ہے؟ اگر جنت حرام ہے تو پھر ٹھکانہ کیا ہے؟ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو سب سے اہم مسئلہ پھر کیا ہوا؟ توحید کا مسئلہ ہوا۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی کہ یہ دقیق مسئلہ ہے، باریک مسئلہ ہے۔ یہ باریک مسئلہ اس طرح ہے کہ اگر آپ یہ کہیں ما شاء اللہ وشئت تو یہ شرک ہے، اور اگر آپ یہ کہیں ما شاء اللہ ثم شئت یہ توحید ہے۔ صرف اور صرف واو اور ثم کے فرق کے ساتھ شرک توحید میں بدل گیا اور توحید شرک میں بدل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے آ کے یہی کہا کہ ما شاء اللہ وشئت، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا اجعلتنی للہ ندا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں ماشاء اللہ جو اللہ چاہے، اور جب کہا ماشاء اللہ وشئت جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ تو نے مجھے اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا۔ آپ کو یہ کہنا چاہیے ما شاء اللہ ثم شئت، جو اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، اللہ کے چاہنے کے بعد پھر آپ چاہیں، کیونکہ اللہ کے چاہنے کے بغیر ہم عمل تو کیا ہم چاہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کیا فرماتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، اور تم چاہتے بھی نہیں ہو مگر یہ کہ جب اللہ چاہے۔ پھر یہ کہا جا سکتا ہے ثم شئت، اللہ چاہے پھر آپ چاہیں، تو میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اللہ رب العزت نے آپ کو یہ مقام دیا ہے، آپ کو یہ مرتبہ دیا ہے، آپ کو یہ اتھارٹی دی ہے، آپ میرا یہ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ کے چاہنے کے بعد اگر آپ چاہیں تو یہ ہو سکتا ہے۔ اگر آپ ایسا کہیں اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ایسا کسی کو کہہ کے اس کی مدد حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اگر یہ کہا جائے اللہ چاہے اور آپ چاہیں، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ صرف ایک حرف کے بدلنے سے توحید شرک میں اور شرک توحید میں بدل گئی، اس لیے یہ انتہائی دقیق مسئلہ بھی ہے۔ یہ اس کی جو دقت ہے وہ اس کو عمق نظری سے پڑھے بغیر ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی، اس کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ ہمیں گہرائی کے ساتھ اپنے آپ کو طالب علم بنا کے، اور یہ صرف چند ہفتوں چند مہینوں کے لیے نہیں بلکہ یہ نیت کیجئے کہ اللہ میں نے مرتے دم تک توحید کا طالب علم رہنا ہے، مرتے دم تک توحید کا طالب علم رہنا ہے۔ اور تیسری بات کیا میں نے عرض کی تھی؟ تیسرا لفظ کون سا بولا تھا؟ توحید کا مسئلہ انتہائی نازک بھی ہے۔ وہ کیوں کہا؟ اس کی نزاکت کا اندازہ اس سے کیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے بڑھ کر ہماری محبت کے لائق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود فرماتے ہیں کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، اے لوگو میری شان میں ویسے حد سے تجاوز نہ کرنا، ویسے غلو نہ کرنا، ویسے انتہا پسندی کا شکار نہ ہونا جس طرح کے نصارہ مسیح ابن مریم کے متعلق ہو گئے۔ انہوں نے ان کے ساتھ محبت میں آ کے یہ باتیں کی، نعوذ باللہ ان کو اللہ کا شریک بنا کے چھوڑا، ان کو اللہ کی اولاد بنا کے چھوڑا۔ تم میرے بارے میں ایسا غلو نہ کرنا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس کے کہ ہماری محبت کے سب سے زیادہ لائق ہیں، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ میری محبت تمہارے دلوں میں اپنے ماں باپ، اپنے اہل و عیال، غرض یہ کہ کائنات کے تمام رشتوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے، لیکن یہ محبت تمہیں مجھے اللہ کا شریک بنانے پر نہ ابھارے۔ اور اس مسئلے کی نزاکت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مرض الموت میں مبتلا تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کرب میں مبتلا تھے، اس کے باوجود
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہ بات فرما رہے تھے، لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو وثن نہ بننے دینا کہ جس کی عبادت کی جائے۔ اور آپ کے بارے میں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات کہتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو لوگوں کے درمیان نہیں ہونے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ عائشہ میں آپ کی تدفین ہوئی، اور وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین باہر ہوتی تو لوگ اس کے ساتھ وہ کرتے جو کرتے۔ آپ اندازہ کیجئے، جو لوگوں کی جہالت کا عالم ہے، یہاں تو کیا ہے، وہ کوئی بھی جو ہے وہ لاش مل جائے، اور بعض واقعات ایسے سننے کو ملتے ہیں کہ وہ لاش کا انسان کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ کیوں جی، ایسا ہے کہ نہیں؟ لاش کا انسان کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، لوگ وہاں بھی شرک شروع کر دیتے ہیں۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک میت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر وہ لوگوں کی قبروں کے درمیان میں ہوتا تو لوگ اس کا کیا حال کرتے؟ اس کو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت تھی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے اور یہود و نصارہ پر لعنت کر رہے تھے۔ کون لعنت کر رہا ہے؟ جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اور لعنت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رحمت سے دوری۔ جس عمل کے اوپر رحمت للعالمین لعنت کرے، وہ کام معمولی ہوگا، وہ کوئی چھوٹا کام ہوگا؟ آپ اندازہ کیجئے، کسی ایسے انسان کے بارے میں آپ یہ دیکھیں کہ یار یہ بلا وجہ غصے میں نہیں آتا، اگر یہ غصے میں آ گیا نا، اس کا مطلب بات بہت بڑی ہے، یہ تو پڑھا لکھا انسان ہے، یہ جو ہے وہ جہالت نہیں کرتا، اس کا مطلب اگر یہ کوئی فیصلہ کر بیٹھا ہے، اس کا مطلب یہ کوئی بات معمولی نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہیں، وہ یہود و نصارہ پر لعنت کر رہے ہیں، وہ عمل کوئی معمولی ہوگا؟ اور وہ عمل کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اے اللہ اس وجہ سے تو ان کے اوپر لعنت فرما۔ تو اس لیے عرض کیا کہ توحید کا مسئلہ سب سے اہم ہے، توحید کا مسئلہ دقیق ہے، اور توحید کا مسئلہ نازک ترین ہے۔ اس کی نزاکتوں کو سمجھنے کے لیے، اور اس کی باریکیوں کو سمجھنے کے لیے، اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح منہج پر، وہ عقیدہ جو کہ سلف صالحین کا تھا، جو صحابہ کا تھا، اور صحابہ نے کس سے سیکھا تھا؟ صحابہ نے کس سے سیکھا تھا؟ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا تھا۔ آج ہمیں کوئی بتائے کہ یہ کام، یہ عقیدہ فلاں شیخ کا ہے، فلاں بزرگ ہستی کا ہے، ہم کہیں گے کہ ان بزرگوں کا احترام اپنی جگہ پہ، لیکن آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا یہ عقیدہ صحابہ کا تھا؟ اگر وہ لاجواب ہو جائے تو پھر بصد احترام اس کی بات کو چھوڑ دیجئے، کیونکہ وہ شک سے پاک نہیں ہے۔ ہمیں وہ سکھاؤ جو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، ہم وہ سیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر کوئی آپ کو وہ سکھائے تو اللہ رب العزت کا شکر ادا کیجئے، یہ وہ نعمت ہے جس کو اگر لاکھوں کروڑوں دے کر بھی حاصل کیا جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس سلسلے کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ احباب، آج ماشاءاللہ اچھی خاصی تعداد ہے، آئندہ ہفتے اس سے بھی زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس جو اسلام کی جو تعریف ہم نے شروع کی ہے، اس کا پہلا جز وہ بھی ابھی مکمل نہیں ہوا، الاستسلام للہ بالتوحید، پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آئندہ درس میں اس کو مکمل کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔